السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 14 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات میں بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل میں سے جیوز کی، ان کی عہد شکنی کی اور ان کے ساتھ نعمتوں سے محرومی کی۔ اب اس آیت میں بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل میں سے کرسچنز کی، جو نصارہ کہلاتے تھے اور اب مسیحی عیسائی کہلاتے ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ الفاظ ہیں وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ، یہ من الذین ان لوگوں میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے، یہ بریکٹ میں بنی اسرائیل دیا ہوا۔ انہوں نے کیا کہا؟ آگے ان کا قول بیان کر رہا ہے۔ کیا یہ رہا کہ قالو، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کیا یہ رہا ہے؟ انا نصارہ، بلا شبہ ہم نصارہ ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جیوز تو چلے آ رہے تھے نا، اب آگے وہ لوگ جنہوں نے کہا نہیں ہم جیوز نہیں ہیں، ہم تو نصارہ ہیں، انہوں نے جیوز کے مقابلے میں اپنا فرقہ نصارہ بنا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جیوز کے مخالف ہیں، جو جیوز کے عقائد مسلک ہیں وہ تو غلط ہیں، ہمارے جو عقائد مسالک ہیں وہ صحیح ہیں، تو ہم جیوز نہیں، ہم تو نصارہ ہیں۔ تھے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے، تھے یہ بھی بنی اسرائیل میں سے، اب بھی ہیں۔ تو اب ان کی بات ہو رہی، اب یہاں پر یہ چیز بتا کے اصل میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ کیسے فرقے انہوں نے ڈیولپ کیے، پھر کیسے ان کی آپس میں کس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اگر یہ چیز آپ کو معلوم کرنی ہے تو آپ کوئی بھی گوگل میں جا کے کوئی شخص بھی دیکھے کہ یہ جو صلیبی جنگیں ہیں ان کا آپ حال پڑھ لیں کہ جیوز کے ساتھ کرسچن نے کیا کیا تھا، کون سا ظلم ہے جو ان پر نہیں توڑا گیا جیوز کے اوپر۔ یہ چیز آپ کو اس میں ملے گی صلیبی جنگوں میں۔ اس سے پہلے کی بھی جو تاریخ ہے، جب یہ جیوز کو غلام بنایا گیا، یروشلم کو تباہ کیا گیا، تو اس کے بعد سے کی جو جتنی بھی آپ ہسٹری ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، صلیبی جنگیں ہوئیں، اس کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو وہاں پر پتہ چلے گا کہ جیوز کو تو انہوں نے غلام بنا دیا تھا، یہ حالت کی تھی جیوز کی۔ ان کا جو یروشلم، ان کی جو کنگڈم تھی وہ انہوں نے تباہ کر دی تھی، ان کو غلام بنا کر لے گئے تھے بابل میں، بیبیلون میں۔ تو یہ ہسٹری بڑی دلچسپ ہے، اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پھر احساس ہوگا کہ ان کے اندر کتنے اختلاف ہیں جیوز اور کرسچن کے۔ یہ آج جو ماڈرن دنیا ہے اس میں بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ جیوز اور کرسچن تو آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو ایک، چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے تو اس لیے ایسا لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ان میں بڑی عداوت ہے، بڑی دشمنی ہے۔ تو یہ ہسٹری سے چیزیں دیکھیں گے یا ان کے اندرونی جو معاملات ہیں ان کو جب آپ ان کو پروب کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بظاہر جو رواداری کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہیں لیکن ان کے آپس میں بڑے اختلافات ہیں۔ اور یہ چیز نہیں ہے کہ صرف یہ جیوز یا کرسچن تک ہے، یہ مسلم کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کسی خاص قوم کے لیے نہیں آیا۔ یہ اگر ان کی سٹوری بتا رہا ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں تم نہ کرنا جو چیزیں انہوں نے کی۔ اور افسوس یہ ہے کہ یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو جیوز اور کرسچن نے کیا۔ انہوں نے بھی اسی طرح فرقے بنائے اور ایک دوسرے کے خلاف
لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کر دی، اور وہ نفرت اتنی شدید پیدا کی کہ وہ کفر کے اور قتل کے فتوے لگا کے ان کو قتل کرا کے وہ کہتے ہیں کہ جنت مل گئی۔ یہ صورتحال ہوگی، بڑی تباہ کن صورتحال ہے آج ہماری۔ وہ تو پھر بھی سنبھل گئے ہیں، ان کے اندر تو پھر بھی کوئی اعتدال آ گیا، لیکن ہمارے ہاں تو یہ بڑی شدت کے ساتھ یہ چیزیں ہیں۔ تو آج تو اس آیت کے مصداق سب سے پہلے ہم ہیں کہ وہی کچھ ہم ان سے کہیں بڑھ کر کر رہے ہیں، مختلف فرقے بنا کر اور میوچل نفرت کو ہوا دے کر، بامی نفرت کو۔ تو شروع کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اپنے اسی ٹاپک پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں۔ اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا جیسا کہ یہود سے عہد لیا تھا۔ کہتا ہے ہم نے ان کرسچن سے بھی عہد لیا جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا۔ لیکن انہوں نے پھر کیا کیا؟ بالکل وہی کیا جو جیوز نے کیا، عہد شکنی کی، عہد کو بلایا، اس کو پسے پش ڈالا اور اس کی عہد شکنی کی۔ چنانچہ آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا، یہی الفاظ پیچھے جیوز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں نا، بالکل یہی استعمال اب ان کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور آج ہمارا حال بھی یہی ہے۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا، پھر وہ اس اپنے عہد سے ایک حصہ بھول گئے۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ اگر بھول گئے تو ان کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ کہتا ہے آگے وہی الفاظ جو جیوز کے لیے کرسچن کے لیے بھی کہہ رہا ہے، کہتا ہے ذکروا بہ، انہیں بھی اس کی یاد دہانی کرائی گئی تھی کہ تم عہد شکنی کر رہے ہو، یہ تمہارا عہد ہے، تم عہد شکنی نہ کرو، ورنہ تمہارا بھی انجام انہی جیوز کی طرح ہوگا کہ تم اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، تمہارا شرازہ بکھر جائے گا، تمہاری وحدت پارا پارا ہو جائے گی۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ انہیں بھی یاد دہانی کرائی گئی تھی، لیکن وہ باز نہیں آئے، اپنی عہد شکنی پر مصر رہے۔ تو پھر انجام کیا ہوا بتا رہا ہے، کہتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم نے ان کی عہد شکنی کی بنا پر ان کے درمیان ڈال دیا۔ یہ ہم نے ڈال دیا سے مراد ہے کہ اللہ کے قانون مکافات کی روح سے ایسا ہوا، یہ نہیں کہ اللہ کو دشمنی ڈالتا ہے، اللہ نے قانون مکافات کا فارمیٹ ہی ایسا رکھا ہے کہ آپ یہ کریں گے، یہ ظلم کریں گے، اس کا یہ انجام تباہ کن، یہ اچھائی کریں گے، یہ اس کا انجام، اس کا نتیجہ خوشگواری، اچھائی۔ یہ فارمیٹ ہی ایسا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے قانون کی روح سے ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ اس کو براہ راست اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ ایکچولی اس کے قانون کی روح سے ایسا ہو رہا تھا۔ تو کہتا ہے کہ ہم نے ان کی عہد شکنی کی بنا پر ان کے درمیان ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا؟ کیا یہ رہا بڑے قابل غور ہیں یہ الفاظ، کہتا ہے العداوۃ والبغضاء، ایک دوسرے کے خلاف عداوت اور بغض و کینہ۔ عداوت دشمنی ہوتی ہے، تو ایک تو یہ ڈال دی، اور دوسرا بغض و کینہ۔ یہ ایکچولی اللہ نے ڈالا، میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، انہوں نے عہد شکنی کی تو اس کا نتیجہ اللہ کے قانون مکافات کے تحت انہیں یہ ملا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ ظاہر جب انہوں نے فرقے بنا لیے، پہلے تو جیوز نے بنایا، پھر کرسچن نے بنا لیے، پھر یہ ایک دوسرے کے دلوں میں انہوں نے اپنے لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھر دی، عداوت بھر دی، بغض و کینہ کی آگ بھڑکا دی ان کے دلوں کے اندر۔ یہ کچھ کیا انہوں نے، آج یہ کچھ ہم بھی کر رہے ہیں۔
یعنی جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا دیکھیں گے ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں. اس لیے میں ساتھ ساتھ اپنی بھی بات کر رہا ہوں کہ بالکل اس سے کہیں بڑھ کر ہم وہی کچھ کر رہے ہیں کہ یہ جو عداوت اور بغض و کینہ کی آگ جو ہمارے دلوں میں بھڑکی ہوئی ہے یہ کس کی روح سے ہے؟ سیاسی فرقے، مذہبی فرقے، ان کی روح سے. برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، رواداری نہیں ہے، احترام انسانیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مخالفت کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کسی کا جینا حرام کر دیں، اس کی زندگی کو آپ مشکل بنا دیں، یہ نہیں. کہتا ہے کہ یہ جو فرقوں کی یہ جو عداوت اور دشمنی کی آگ ہے، اس کی جو بغض کی آگ ہے، کہتا ہے کہ بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ الی یوم القیامتی، قیامت تک یہ چلتی رہے گی. اب یہ مٹے گی نہیں. یاد رکھیں یہ فرقے نہیں مٹیں گے. ہمارے ہاں جس کو تھوڑا سا بھی قرآن کا ہو جائے نا کہ وہ کہتا ہے مجھے سمجھ آنے لگی، تو وہ ان کے در پہ ہو جاتا ہے کہ یہ مٹ جائیں. نہیں مٹیں گے. کیسے نہیں مٹیں گے؟ کیوں نہیں مٹیں گے؟ اس لیے کہ وہ مٹانا نہیں چاہتے. اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی زبردستی کہ وہ ان کو فرقوں کو مٹا دے. جب ان کو احساس ہوگا پھر یہ مٹیں گے. تو قیامت تک یعنی آخری دن تک جب دین غالب آ جائے گا، پھر یعنی یہ دین کیسے غالب آئے گا؟ جب تمام فرقے مٹ جائیں گے. تو وہ بھی قیامت ہے. یعنی ایک تو قیامت ہمارے ذہنوں میں جو بنی ہوئی ہے نا وہ تو ہے، بالکل آنی ہے. ہر وقت ہم ایک قیامت سے گزر رہے ہیں. قیامت کی گھڑی ہمارے اوپر آ رہی ہے. ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے کی وہ قیامت ہے. تو جب یہ اللہ کا دین کب غالب ہوگا؟ جب فرقے مٹیں گے. اس سے پہلے نہیں نافذ ہوگا. یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ چلتے رہیں گے فرقے. جب اللہ کا دین غالب ہوگا فرقے مٹیں گے، پھر اللہ کا دین غالب ہوگا، تو اس وقت پھر یہ جو عداوت ہے، یہ جو بغض ہے، اس کی آگ جو ہے وہ ختم ہوگی. یہ نفرت کی آگ جو انہوں نے بھڑکائی ہے یہ ختم ہوگی. یہ اس وقت تک جلتی رہے گی جب تک فرقے موجود ہیں. تو اس بغاوت، اس بغض کی آگ کو، اس عداوت کی آگ کو بجھانے کے لیے فرقوں کو چھوڑنا پڑے گا. جتنے بھی فرقے ہیں، قرآن نے تو یہاں پر بات ان کی ہے جیوز کی اور کرسچن کی، کیونکہ پہلے یہ چلے آ رہے تھے پہلے سے. اس کے بعد پھر آگے یہ پھر اسلام آیا نزول قرآن کے بعد. تو پھر اب یہ ہمارے ہاں فرقے بن گئے. رسول کے دور میں تو نہیں تھے، اس لیے وہ رسول کی جماعت جو ہے وہ ترقی کرتی گئی. تو جب یہ نظام الٹا گیا قرآن کا، دین کا نظام، پھر وہی فرقے بنائے گئے، تو پھر یہ محروم ہو گئے اللہ کی نعمتوں سے، لعنت میں گرفتار ہو گئے. اب ان کے اوپر یہ جو فرقے بن چکے ہیں اس کی روح سے لعنت برس رہی ہے، یعنی محرومی پڑ رہی ہے ان کے اوپر ہر چیز سے. نہ ان کی کوئی آزادی ہے، نہ خود مختاری ہے، نہ عزت ہے، نہ عزت نفس ہے، نہ حرمت ہے، نہ مساوات ہے، نہ رواداری ہے، نہ اخلاقیات ہے. یہ لعنتیں پڑ رہی ہیں. انہی لعنتوں میں، محرومیوں میں وہ گرے ہوئے ہیں. اصحاب جہیم، مینٹل گروتھ ان کی رک چکی ہے. جہنم کے گڑھے کے اوپر کھڑے ہیں. یہ حالت ہے. تو کہتا ہے کہ جب تک یہ فرقے ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ عداوت، یہ بغض
لوگوں کے اندر جو انہوں نے فرقے بنا کر، وہ سیاسی ہوں یا مذہبی، جو فرقے بنا کر انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر بھرا ہے، یہ پھر ختم نہیں ہوگا۔ یہ ختم ہوگا تو پھر دین کا نظام آئے گا، اس سے پہلے نہیں۔ یہ ختم ہوگا، یہ فرقہ واریت ختم ہوگی تو امن آئے گا، یہ ختم ہوگا تو رواداری آئے گی، احترام انسانیت آئے گی۔ فرقوں کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے۔ اور آگے کہہ رہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا۔ کہتا ہے کہ جب بھی دین غالب آئے گا تو ان کو خبر ہو جائے گی، ان کو معلوم پڑ جائے گا کہ ان کی عداوت اور بغض و کینہ کی آگ نے کس قدر تباہی کی ہے ان کی، پھر ان کو خبر ہوگی۔ ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ نے ان کے اوپر وحی تو نہیں کرنی، یہ سمجھنا پڑتا ہے ان کے من کیا ہیں۔ کیسے بتائے گا؟ جب بھی دین کا نظام، جب یہ فرقے چھوڑیں گے، دین پر آئیں گے، پھر ان کو احساس ہوگا کہ ہم کس جہنم میں تھے، کس عداوت اور بغض کی آگ میں ہم جلتے رہے، پھر انہیں اس کا احساس ہوگا۔ کہتا ہے کہ اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا بما کانوا یصنعون، وہ جو کچھ کرتے تھے وہ ان کو معلوم پڑ جائے گا، پھر ان کو احساس ہوگا کہ ہم کیا کرتے تھے۔ لیکن جب تک یہ فرقوں میں، اپنے اپنے فرقوں میں ہیں، اس وقت تک تو ان کو احساس نہیں ہونے والا۔ جب وہ فرقوں کو چھوڑیں گے، دین کے اوپر آئیں گے، تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر اپنا نقصان کر چکے ہیں، انسانیت کو کتنی بربادی کی طرف دھکیل چکے ہیں، تباہی کے دہانے پر ہم نے اس کو لا کھڑا کیا ہے۔ یہ احساس اس وقت ہوگا جب فرقے چھوڑیں گے اور دین پر آئیں گے۔ تو یہود و نصارہ عہد شکنی پر مصر رہے، مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان کے درمیان عداوت بغض کینہ کی آگ بھڑکنے لگی۔ دنیا میں جب بھی قرآن کی روح سے اللہ کا دین غالب آئے گا تو سب فرقے اپنی خود ساختہ شریعتوں اور ان کی تباہ کاریوں کی حقیقت کو جان لیں گے، ان پر ان تباہ کاریوں کی حقیقت کھل جائے گی۔ تو قرآن کریم کا ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔